السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ انسان کو نہ صرف رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اسے معاشرتی زندگی میں سائنسی اور منطقی انداز فکر اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار غور و فکر، تدبر، تعقل، تفکر کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ مشاہدے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ انسان اپنے ارد گرد مختلف مناظر فطرت دیکھتا ہے، اللہ کی نشانیاں، تو قرآن کریم کا پیغام ایک لحاظ سے سائنسی، فلسفیانہ اور منطقی سوچ کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور یہ علم حاصل کر کے کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور سائنس بھی ایسا علم ہے جو مشاہدات، منطق اور تجربے پر مبنی ہے، جو حقائق کو جاننے کے لیے کائنات کے اصول وضع کرنے کا عمل ہے۔ جیسے اگر ہم نیوٹن کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو فطرت کے اصولوں کو دریافت کرنے کے لیے تجربے اور مشاہدے کے حقائق کو جانے، یہ سائنس ہے۔ اور اسی طرح البرٹ آئنسٹائن وہ کہتا ہے کہ وہ سائنس وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم قدرت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ وہ ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوئی، مشین کے دور میں، پھر اس کے بعد آیا ایموشنل انٹیلیجنس، بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے، اور جسے اسپریچول انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو بات کیسے کرنی ہے، دوسرے کی شخصیت کو کیسے جانچنا ہے، اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات اور چیلنجز کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، روبوٹ کا استعمال، اے آئی جو جنگی ٹیکنالوجی مہارتوں میں بھی استعمال ہونے لگی، بہت ساری دنیا میٹافزیکل ریالٹیز کی طرف، فکشن، ویژولائزیشن کی طرف انسان چلا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ فیک، ڈیپ سی کا ایک سمندر ہمارے سامنے ہے، چیٹ جی پی ٹی۔ ایڈوانسمنٹ تو ہو رہی ہے، میرے سامنے کتابیں ہیں، انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس، پاکستان کا روشن ستارہ، دو بہنیں ہیں، بچیاں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ہم تیزی سے ہمارا نوجوان وہ پازیٹیو امیج پاکستان کا آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالرؤف روفی صاحب، ان کی ہے دا گریٹ قرآن، اے لیونگ میریکل، قرآن مجید کے سائنسی معجزات۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن اور سائنس کا کیا تعلق ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ سارے کا سارا افلا یتدبرون فی الخلق کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مقدس میں 20 آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سائنسی دور کی معراج کا دور ہے، اور اسے کلائمیکس کہا جاتا ہے۔ اس میں اے آئی، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہے، تو سائنس کو باضابطہ طور پر کنٹمپرری نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا دور حاضر میں جو ہے وہ دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کو سائنسی تعلیم سے مربوط کر کے اسلام کی حقانیت کا بول بالا کیا جائے۔ چنانچہ آج کے طالب علم کو سائنس اور مذہب کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ناگزیر ہے۔ یہ ساری بنیادیں قرآن میں ہیں۔ جوہری طنطاوی نے الجواہر فی القرآن کے اندر بھی یہ سارا لکھا۔ مذہب خالق یعنی کریٹر سے بحث کرتا ہے، اور سائنس اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق یعنی کریشن سے بحث کرتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع خلق ہے اور مذہب کا موضوع خالق ہے۔ تو خلق پہ ریسرچ کریں گے تو خالق کی قدرت اور اس کی اتھارٹی اور پاور کی طرف، حقیقت کی طرف ہم پہنچیں گے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ ایک قرین فہم دانش حقیقت ہے کہ مخلوق پر تدبر و تفکر اور سوچ بچار مثبت اور درست انداز میں کی جائے تو اس مثبت تحقیق کے کمال کو پہنچنے پر لا محالہ انسان کو خالق سے کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، ورس نمبر 191، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا۔ تو گویا سائنسی ایجادات و اختراعات، ان کی گہرائی میں جانے سے ایمان کی وسعت نصیب ہوتی ہے اور حق الیقین نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم اے آئی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے پروز کیا ہیں، کونس کیا ہیں، ان سب ایشوز کو جاننے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا تعلق ہے، قرآن میں کون سے سائنٹیفک میریکلز ذکر ہوئے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے دو بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی کمپنی کم عمر میں سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کیا ہے، اور جو مردے ہیں ان سے بات چیت کا جو ایک سافٹ ویئر اور ایک پروسیس، بہت اچھی انوویشن ہے۔ میری مراد بشریٰ اعجاز
اور ان کی بہن ہیرا اعجاز موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف سائنٹسٹ میں کہوں گا جو قرآنک جو سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہے ان پہ ان کی ریسرچ ہے, دا گریٹ قرآن اے لیونگ میریکل. ڈاکٹر عبدالرؤف قصوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر عبدالرؤف روفی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ آپ کی کتاب ہے میرے پاس, دا گریٹ قرآن اے لیونگ میریکل. یہ بتائیں آپ نے اس میں مختلف ریڈیشنز کا بھی ذکر کیا ہے قرآنک چیپٹرز میں سے. میں دیکھ رہا تھا بگ بینگ تھیوری کا بھی ذکر ہے, اور اس کے علاوہ سٹارز آربٹ اراؤنڈ دا سینٹر آف دا یونیورس, یہ ساری چیزیں. یہ جیسے چیپٹر 149 سورہ الناس ہے, الزلزلہ ہے, کریشن آف یونیورس کے بارے میں, پھر انفلیشن, ایکسٹریکشن آف بیسک پریکٹسز. تو اوور آل بتائیں کہ قرآن کی سائنسی تفسیر ایک لحاظ سے جوہری طنطاوی نے کی الجواہر فی تفسیر القرآن, یہ سائنٹیفک ایکسپلوریشن ٹھیک ہے, بایولوجیکل سائنسز بھی ہیں, ارتھ سائنسز بھی ہیں, کوسمولوجی ہے, اور کائنات کا علم تخلیقیات ہے ہی بیسیکلی کوسمولوجی. اس میں ڈائیو کرنے پہ میرے خیال میں سینکڑوں آیات ہیں. اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں 1000 ورسز ڈائریکٹ سائنٹیفک علوم پہ بات کرتی ہیں اور 800 کے قریب نالج کے حوالے سے, یعنی 1/3 آف دا ہولی قرآن نالج اور سائنٹیفک ایوولوشن سے بحث کرتا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہوں. میں نے اس لیے ریٹائرمنٹ لی ہے تاکہ میں قرآن حکیم پہ ریسرچ کر سکوں. جب میں قرآن حکیم کی ریسرچ میں گیا تو میرے اندر یہ سوال پیدا ہوئے, اور اس سوالات کا پیدا ہونے کا وجہ جو ہے نا وہ ایک آیت تھی کہ وہ تفصیل کل شیء, اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اب جب ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو کیا میرے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اس میں کریشن آف یونیورس کا ذکر ہے, کیا اس میں فارمیشن آف ارتھ کا ذکر ہے, کیا اس میں ایوولوشن آف ہیومن کائنڈ اس کا ذکر ہے, کیا ہمارے اندر جو ریڈ بلڈ سیل ہیں, وائٹ بلڈ سیل ہیں, کیا اس کا ذکر ہے, کیا ہمارے دل کی جو دھڑکنے کا سبب ہے وہ ہارٹ اٹیک ہمیں ہوتا ہے, بیماریاں ہیں, کیا ان کا ذکر ہے. تو میری حیران کن یہ ریسرچ جو مجھے اللہ پاک نے عطا فرمائی, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے مجھے اس میں سے سمجھ عطا فرمائی. اب قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کی پہلے کوڈنگ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اس کی کوڈنگ کو سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ ہیں, جو اس کے بیسک جو حرف ہیں وہ ان حرفوں سے مل کے الفاظ بنے ہیں. اور قرآن حکیم جو ہے عربی زبان میں یہ نازل ہوا ہے, اور عربی زبان کا ہر لفظ جو ہے وہ 3 حرفوں سے بنا ہے. ثلاثی مجرد ان کو کہتے ہیں, روٹ بھی ان کو کہتے ہیں, اردو میں ان کو جڑ کہتے ہیں, جیسے کسی درخت کی جڑ ہوتی ہے. اب جیسے اس درخت کی جڑ میں سے اس کی شاخیں بھی نکلی ہیں, پتے بھی نکلے ہیں, تنے بھی نکلے ہیں, تو وہ ہر چیز میں اس کی جڑ کے اثرات ہوتے ہیں, بیسک وہی ہوتی ہے. اب جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے خنس ہے, خنس خا نون سین سے یہ لفظ بنا خنس, اس کی اللہ پاک نے قسم کہی ہے, فلا اقسم بالخنس, میں خنس کی قسم کھاتا ہوں. اب لیکن اس کے ایک اور آیت ہے, من شر الوسواس الخناس. اب یہ جو خناس کا لفظ ہے یہ بھی خنس سے ہی بنا ہے, اس کی جو روٹ ہے یہ خنس ہے. اب یہ سورہ ناس میں یہ آیت ہے, اس آیت کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں ڈیول کے شر سے, اس کے وسوسے کے شر سے بچا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ تو ہم اس کی پناہ مانگ رہے ہیں اس کے وسوسے سے, لیکن اس آیت میں فلا اقسم بالخنس سورۃ تکویر میں وہاں پہ اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں خنس کی. تو یہ کیسے ہے, یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو الفاظ میں ہے ان میں بے انتہا گہرائی ہے, ایک سمندر ہے جو موجزن ہے, اور ہر لفظ جو ہے ایک علم ہے, ایک مکمل استعارہ ہے, ایک مکمل فینومینا ہے. یہ خالی ایک خنس کا جو لفظ ہے کہ پوری سائنس کا ایک فینومینا بیان کر رہا ہے. اس فینومینے کو ہم سپر نووا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کیسے؟ وہ سپر نووا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سمپل الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ سپر نووا ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے. اس کے پھٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ستارے کا, جیسے ہمارا سورج ستارہ ہے, ٹھیک ہے جی, سن جو ہے اس کے اندر جو ایندھن ہوتا ہے نا وہ ہائیڈروجن ہوتا ہے. وہ ہائیڈروجن
آپس میں اس کے ایٹم جب ملتے ہیں تو ہیلیم بنتے ہیں, اس کی وجہ سے انرجی اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے انرجی جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ ستارے کا آؤٹر جو ایٹماسفیئر ہے اس کو پھیلا کے رکھتی ہے, اور ستارہ ایسے پھولا ہوا نظر آتا ہے گیند کی طرح, ٹھیک ہے. جیسے ہمارا سورج بھی پھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب اس ستارے کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے نا, تو وہ جو ایٹماسفیئر باہر کی طرف پھیلا ہوتا ہے, جو اس کا وہ اندر کی طرف سکڑ جاتا ہے. وہ سارا جو بھی گیس ہوتی ہے وہاں پہ, جو بھی ہیلیم گیس, اب وہاں پہ اور بھی آکسیجن گیس بھی بن چکی ہوتی ہے ان دا پروسیس, لانگ پروسیس میں, وہ سارا سکڑ کے اپنے اندر ایسے گریویٹیشن کی وجہ سے اس کے مرکز میں ایسے سکڑ جاتا ہے. اور جب وہ سکڑتا ہے تو اس کا ریئیکٹ جب وہ ہوتا ہے نا تو ایسے پھیلتا ہے اور وہ ستارہ پھٹ جاتا ہے. وہ جب ستارہ پھٹتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں یہ سپر نووا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب جی میں آتا ہوں آپ کی بس طرف, گفتگو کر لوں. دو بہنیں ہیں, بشریٰ اعجاز, ہیرا اعجاز. بشریٰ, یہ بتائیں, انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس, پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا, میرے مطالعے میں بھی رہی ہے یہ کتاب, ہیومن ایکسپیرینس ان اسپیس, اور بڑی انوویشن ہے اس کے اندر, کریٹیوٹی ہے, بڑا مختصر آپ نے اس کو لکھا ہے. سرچ فار ہیبیٹیبل پلانٹس, ادر کریشنز, راکٹس, یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے. یہ ایک رول ماڈل ہے آنے والے یوتھ کے لیے. اس کم عمری میں آپ نے یہ کتاب لکھوا لی ہے, اور بڑی سمپل ہے, سمپل وے میں انڈرسٹینڈیبل ہے, ایون 7th 8th کلاس کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو کیا ہے انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس جو آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم ایک بک لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت ریسرچ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے بک لکھی ہے تو وہ ہم اس پہ تھارڈلی ریڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اور کیا ایسا ہے جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. تو میری بکس میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پہلے ان نون رہ چکی ہیں, اور وہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں شو کرنا چاہ رہی تھی اس بک کے تھرو. اب جیسے Y7 اینڈ جیسے ہمارے پاس جو ہے, اور اگر کوئی ایلینس وغیرہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتے, اس کے بارے میں نے لکھا. اور ہماری ارتھ سے ہٹ کے دوسرے پلانٹ جہاں پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس کی کھوج میں لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں نے لکھا. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا مائنڈ سیٹ, میری ریسرچ اس بارے میں کہی تھی. تو میں نے سوچا وائی شوڈ آئی رائٹ اے بک اباؤٹ دس. So I write a book about this and tell about my innovation, that this is my innovation about this. اسپیس ٹیکنالوجی سے آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے, کیونکہ انکورنگ مسٹریز آف دا یونیورس جو ابھی تک انکور نہیں ہوئی. Yes, the words, the name of the book say it all, that it's uncover mysteries of the universe. اچھا ہیرا, یہ بتائیں کہ یہ آپ تو سافٹ ویئر انجینئر ہیں, تو کون سا سافٹ ویئر ہے جو مردوں سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی ایسی چیز سنا ہے, آپ لوگوں نے بھی لانچ کی ہے, کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا, اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, ویژول آرٹ ہے, کیا ہے, ٹچ نہیں کر سکتے, تو ہاؤ اٹ میک سینس, از اٹ پاسبل؟ یس, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یس اٹس پاسبل. ہم نے اپنی ایپ لانچ کی ہے جس کا نام ہم نے ڈیڈ ٹاکس رکھا ہے. ڈیڈ ٹاک؟ یس, ڈیڈ ٹاکس, کہ آپ مردوں سے بات کر سکتے ہیں. ویسے یہ لفظ سن کے تو بندہ پرانے زمانے میں چڑیلوں کے کانسیپٹ میں بولے ڈیڈ ٹاک, مردوں سے بات, مردوں سے ہم کلام ہونا. لیکن اب ہم اس ایڈوانسمنٹ میں چلے گئے, افلا یتدبرون فی الخلق کے تحت ہر چیز پاسبل ہے. تو آپ بتائیے ڈیڈ ٹاک کیا ہے؟ ڈیڈ ٹاک بیسیکلی آپ مردوں سے بات کر سکتے ہیں. کہ لائک ہمارا جو اس پہ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی جاننے والا فرینڈس, کوئی ریلیٹڈ ہو گیا تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, سو اس لائک آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان سے ایموشنس اپنے اٹیچ کر سکتے ہیں. سو ہم نے اس کو ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی لانچ کیا کہ لائک اگر صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. سو لینگویجز سے مراد کہ آپ اس کو یو ایس میں, آپ یورپ میں, مطلب ایشیا میں آپ یوز کر سکتے ہیں. چائنا ہو گیا, سعودیہ ہوگا, تو انڈیا ہو گیا, کوئی بھی کنٹری ہو گیا. سو اب ہمارے ایپ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نا ایک پکچرز اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. پکچر اپلوڈ سے مراد یہ کہ آپ ایسے لگے گا کہ آپ واقعی میں ان سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور ہم نے اس کے اندر آلموسٹ 90 to 95% ایکوریسی ڈالی ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ واقعی ان کی وائس ہے اور ہم واقعی میں اپنے جاننے والوں سے بات کر رہے ہیں. تو ہر سوال کا جواب ملے گا؟ ہر سوال کا جواب ملے گا. مثلاً اگر اپنے عزیز سے بڑے ہوئے سے پوچھیں کہ آپ وہاں پہ کیسے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لائک ایموشنس کے لحاظ سے اس پہ کام ہو رہا ہے,
اور اس سے ہٹ کے وہ آپ کو ہر سوالوں کا جواب دے گا جیسا آپ چاہ رہے ہیں. از اٹ پاسبل کہ آپ کا عزیز دنیا سے چلا گیا، اب یہاں تک اے آئی چلی گئی ہے کہ وہ بتا سکے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، اپنی زبان سے بتا دے؟ نہیں، ابھی تک اس پہ نہیں. یہ میٹافزیکل ریالٹی. جی، میٹافزیکل ریالٹی. اب آپ کا یہ جواب سن کے میں ناظرین کو ایک بات کہنا چاہوں گا، سائنس، اے آئی، ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر جائے، اللہ کے کچھ سیکرٹس ہیں جو بندوں کی ایکسیس میں نہیں ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے اے آئی کی، ایموشنل انٹیلیجنس کی اور اسپریچول انٹیلیجنس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، یہ بتائیں کہ آپ قرآن کے حوالے سے اتنی تحقیق ہے آپ کی، یہ ایموشنل انٹیلیجنس اس کا تو قرآن میں ذکر بھی ہے. آپ لیڈرشپ چیلنجز میں کیسے ایوالو کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو وقت کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے، نکھر کے سامنے آنا، انوویشن کریشن، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سر، قرآن حکیم جو ہے نا، بیسیکلی یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے. جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سائنس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان لیں. کیوں؟ کیسے پہچانیں گے؟ وہ اس طرح پہچانیں گے کہ سائنس ابھی اس صدی میں جو ایکسپلوریشن کر رہی ہیں وہ 1400 سال قبل قرآن حکیم میں اس کا بیان کر دیا گیا. تو اگر وہ بیان کیا تو کس نے کیا ہے؟ کیا وہاں پہ اس وقت کوئی سائنس تھی؟ کیا کوئی سائنسی آلات تھے؟ یا کوئی اس کو بنانے والا تھا جس نے وہ سارے معاملات اس کے اندر رکھ دیے قرآن حکیم کے اندر، اور اس کی نشانیاں اب ہمیں سائنس کی صورت میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اپنے خالق کو پہچاننے کی بات ہے. اچھا، اب خالق کو پہچاننے سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہماری کون سی اخلاقی اس میں بات آئے گی؟ تو یہ بات یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سائنس کی ترقی بے شک کرتے رہیں، سائنس کو ساتھ لے کے چلتے رہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، یہ فارمولے خود بخود بن رہے ہیں، یہ ستارے خود پیدا ہو رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، یہ انسان خود ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں. نہیں، اس کو بنانے والا ایک خالق ہے، اور اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت بلقیس جو ہے نا، وہ جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو پلنگ جھپکنے سے پہلے ہی میرے سامنے حاضر کر دے گا، تو ایک آدمی تھا جو، ٹھیک ہے، تو وہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو یہ جو کتاب کا علم تھا یہ کیا تھا؟ اس کے پاس اس زمانے کا یا اس زمانے کا یا اس کائنات کا یا اس بعد والی کائنات کا، یہ آج سے 10 ارب سال پہلے یا 10 ارب سال بعد، ما یبدل القول لدی، میں اللہ کے کلام، اللہ کے معاملات، اللہ کے فارمولے وہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت بھی اس کے پاس کائنات کا ایک علم موجود تھا. اس کو ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں، جیسے یہ میڈم ابھی بتا رہی ہے کہ میں نے مکے سے بات کی، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو یہ اللہ یہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، تاکہ تم عقل سے کام کیوں نہیں. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں پہ جو ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں، ان کے نفس میں دکھائیں گے، واضح ہو جائے کہ حق ہے. تو میں دیکھ رہا تھا طبری نے، ابن عاشور نے لکھا کہ آفاق سے مراد زمین، ستارے، آسمان، گلیکسیز، کائنات کی وسعتیں، اور انفس کا مطلب انسانی جسم اور اس کے اندرونی جو سسٹم ہے، ڈھانچے ہیں، نظام ہیں، خلیے ہیں، یہ ہیں. تو اللہ دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ غور و فکر کرو، انسان کا کیمیکل بایولوجیکل ایولوشن اور کائنات کی وسعتیں، گلیکسی، سائنس، ٹیکنالوجی. تو قرآن تو خود اس کی طرف دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. تو ایک زبردست آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایوولوشن کی بات ہو رہی ہے نا. میرے نزدیک جو ایوولوشن ہے وہ 3 کائنڈز میں آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
اس کا آغاز ہوا تھا کریشن آف یونیورس سے. یہ فرسٹ ایوولوشن ہے. جی جی. اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلنا من الماء حی کل شیء حی. ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا. اب یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے اندر دیکھ لیں, ہمارے جو سیلز ہیں وہ 70% پانی سے بنے ہوئے ہیں. ہر انسان کے اندر 37 ٹریلین سیلز ہیں, یوکریٹک سیلز جن کو کہتے ہیں. ان یوکریٹک سیلز کا 70% پانی سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو پودے ہیں, یہ جو جانور ہیں, جو بھی زندہ حیات چیز ہے نا, اس کا 70-80% پانی سے بنا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا, اگر ہم نے حیات کو سمجھنا ہے تو پانی کو سمجھنا ہے. اگر ابھی بھی یہ ریسرچ جو چل رہی نا, جو کاسمولوجی میں ایسے پلانٹس جہاں پہ زندگی کا وجود ممکن ہے, وہاں پہ وہ جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ وہ تلاش کر. میں آتا ہوں, آپ کی طرف پوائنٹ آ گیا. اچھا بخشا, یہ بتائیے کہ دفاعی میدان میں بھی اب ڈیفنس اس میں فیلڈ میں اے آئی کا بڑا کردار بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اساس اور عام ادارہ جب اس کو ملک سے خطرہ ہو, دوسرے دشمن ملک سے, تو اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اے آئی سے لیس ایک سسٹم لگا دیتے. ٹھیک ہے, اور وہ اے آئی ڈرون بنانے میں بھی پاکستان کامیاب ہو گیا ہے, جو اپنے فضائی بحری بری فوج کی نگرانی بھی کرتا ہے. اور اس کے لیے جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے دشمن کے جہاز کو, یہ ایک لفظ ہے لوئٹرنگ میونیشنز, یعنی چھپے ہوئے بادلوں میں دور تک اضافہ, نشانہ بنانا. اور اس کے لیے سینٹری ویپن جو کہ بارڈر کے قریب نصب ہوتے ہیں, کیمرہ تھرمل امیج کی مدد سے نشانہ. تو اب وہ ختم ہو گیا. ہم نے تو خیر نریندر مودی کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا اندازہ اس سے لگایا. اس نے کہا, میں نے ایئر چیف کو کہا بادل ہیں ابھی حملہ نہیں کرنا. بلکہ وہ اندازہ لگا لیں ایک ملک کا پردھان منتری, اس کی سوچ اتنی ہے, اور ہمارے ملک کے آپ ینگسٹرز آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے وہ سب کچھ کر لیا ہے. تو اے آئی کا ٹیکنالوجی میں, ڈیفنس میں ابھی بنیاد و مرصوص تقریباً ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ دی تھی. تو اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی کوئی ایسا سافٹ ویئر, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی انوویشن لے کے آئیں؟ جو ہماری اے آئی ہے نا, بیسکلی اس میں ہم لوگ, جیسے ہم آگے بات کریں, ہمارے پاس ڈفرینٹ سب فیلڈز آ جاتی ہیں. جیسے ہم سائبر سیکیورٹی میں چلے جائیں, ڈیٹا سائنس میں چلے جائیں, امیج پروسیسنگ, امیج سیگمنٹیشن میں چلے جائیں. تو ہم اس سب چیزوں پہ تھورلی ورک کریں. اور اے آئی صرف ایک چیز پہ آپ, مجھے نہیں لگتا کہ محدود ہے کہ ہم ایک چیز پہ انوویشن کریں. ہر دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے, اے آئی ہر چیز میں سہولت دے رہا ہے. تو ہمارے جہاں پر ڈیفینس سسٹم ہے وہاں پر بھی اے آئی کی ورکنگ میں بہت فاسٹلی ورک ہو رہا ہے, اور اے آئی کے اوپر ڈپینڈ کیا جا رہا ہے. امیج سیگمنٹیشن اچھی ہو, امیج پروسیسنگ اچھی ہو, آپ کی ڈیٹا سائنس میں زیادہ ورک ہو, تو آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اس میں مزید ایڈوانسمنٹ میری طرف سے ضرور ہونی چاہیے, اور ہو بھی رہی ہے. یہ امیج سیگمنٹیشن کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک کمپیوٹر ویژن کا ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں پراپرلی امیجز کی, کہ ہم اس پہ ڈیٹا کتنا اچھا ٹرین کر رہے ہیں. تو ہم لوگ جتنا اچھا کمپیوٹر ویژن, کیونکہ ہمارے پاس جو سارا ڈرون سسٹم ہے کمپیوٹر ویژن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, تو ہم جتنا اچھا ڈرون سسٹم کمپیوٹر ویژن مشین لرننگ پہ ہمارا ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہم لوگ جتنی اچھی اس کو ایکوریسی اس کی ہم لوگ دکھائیں گے, اتنا ہی اچھا ہمیں رزلٹ ملے گا ڈیٹا ٹریننگ کے وقت. تو اس پہ آئی فیل لائک یہ فیلڈس ایسی ہیں جس پہ میجرلی ورک کرنا چاہیے. اور کمپیوٹر ویژن تو آئی فیل لائک کہ یہ موسٹ میجر ایز سچ فیلڈ ہے جس میں ورک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, اور بہت اچھی اس سے آپ کو انوویشن اینڈ ایڈوانسمنٹ ملے گی. آپ یہ بتائیں, انسانی دماغ تقریباً 100 بلین نیورون سیلز پر مشتمل ہے. یہ میرے پاس ریسرچ ہے. ایک سیکنڈ میں 200 ٹریلین اس سے زائد عمل کی صلاحیت رکھتا ہے, جو 1000 سپر کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہے, جس میں پیٹا بائٹ تک کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے. تو یہ ہے ہیومن انٹیلیجنس ورسز اے آئی. انسانی دماغ زیادہ ایڈوانس اور مضبوط ہے, اس کی کیپیسٹی. ہیرات سے پوچھ لیتے ہیں, یا کمپیوٹر اور اے آئی؟ انسانی دماغ, کیونکہ ہم کمپیوٹر کو بھی ہیومن ہی ٹرین کر رہا ہے, اس کو بنا رہا ہے. سو اس میں جتنا ڈیٹا ٹرین کیا جا رہا ہے, کمپیوٹر از لائک بائسنگ ہو رہی ہے اس میں. جتنا ہیومنز اس میں ڈیٹا ٹرین کرے گا, کمپیوٹر اس کے مطابق اس کو رپلائی دے گا, رسپانس دے گا. سو از لائک ہیومن مائنڈ جو ہے وہ سارا کمپیوٹر پہ ہی ہے سارا. لائک کمپیوٹر کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے. جو ہو رہا ہے اس میں مشین لرننگ پہ ڈیٹا ٹرین ہو رہا ہے, ماڈل کیا جا رہا ہے, ریفائن کیا جا رہا ہے, اور اس کو ایز اے انوائرمنٹ کے طور پہ اسے لے کے آیا جا رہا ہے. کیا مشین روبوٹس ایموشن لیس ہوتے ہیں؟
یس ابھی تک اے جی آئی پہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک ایموشنس پہ کام نہیں ہوا, تو ابھی اس کا یہ ہے کہ اس میں ایموشنس نہیں موجود. ایموشنس ایکچولی آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز آ جاتے ہیں. اینگر آ جاتا ہے آپ کا, اسمائل, آپ کے ڈفرینٹ ایموشنز آ جاتے ہیں. آپ ایک ایموشن پہ ایٹ اے ٹائم کام کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس پہ کام ہے. اٹس ناٹ اے اسمال ورک ٹو ڈو. سو ایموشنل انٹیلیجنس پہ ورک ہو رہا ہے. آف کورس وی آر ڈوئنگ ورک ان ایوری سنگل تھنگ. سو ایموشنل انٹیلیجنس پہ ورک ہو رہا ہے بٹ اٹس ناٹ اچیویبل رائٹ ناؤ, بیکاز ہم ایموشنس پہ دیکھیں تو ہمیں بیہیویئر میں بھی آ جاتا ہے. ہمارا ایموشن ہمارا سارا بیہیویئر ہے. ہمارا بیہیویئر ریئیکشن کیا ہے جو ہم ایموشن پریزنٹ کریں اپنا, تو اس پہ بہت سی ایموشنز آ جاتے ہیں. سو آئی فیل لائک اس پہ ورکنگ ہے لیکن اٹس رائٹ ناؤ اٹس ناٹ اچیویبل رائٹ ناؤ. کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ آپ نے کہا کہ ہیومن انٹیلیجنس بالکل سپیریئر ہے اور اے آئی جتنی بھی ترقی کر جائے بیہائنڈ دا سین تو انسانی دماغ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ کیا دیکھتی ہیں فیوچر میں ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو جائے گی ہیومن انٹیلیجنس؟ جیسے آپ دیکھیں گے ہم سٹارٹنگ میں کس طرح چھوٹا سے فون بٹن والا یوز کرتے آ کے اب ہم ٹچ فون پہ آ گئے ہیں اور پھر اور مزید ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں. اے آئی بھی کچھ اسی طرح ہی ہے. جیسے جیسے ہم لوگ ٹائم کے ساتھ اے آئی میں آگے بڑھیں گے ہمیں اے آئی سے ریلیٹڈ اور ہمیں جابس ملیں گی, وہ اور ہمارے لیے جابس کریٹ کرے گا. بیکاز دس از اے پریزنٹ پیپل ہو نو ہاؤ ٹو یوز اے آئی ریئلی ورک دیٹ. تو جس کو اے آئی کے بارے میں پتہ ہوگا وہ اس سے کام کرے گا, کام لے گا اینڈ اور بھی اپنے لیے ایزیلی ارن کرے گا جو اس نے کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ کمل چیمہ صاحبہ. کمل صاحبہ بہت شکریہ. یہ بتائیں ہیومن انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس, اسپریچول انٹیلیجنس, اس پہ ڈیڈ ٹاک پہ بات ہو رہی ہے, تو سب کا ماننا ہے کہ سپیریئر تو ہیومن برین ہے جو سارا کچھ آگے یہ چیزیں چل رہی ہیں ایڈوانسمنٹ کی طرف. یہ بتائیں کیا ہے اور ہیومن انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس میں فرق کیا ہے؟ Human intelligence or emotional intelligence is a part of human being intelligence, right? Emotional intelligence is the ability جس میں آپ جس میں سینٹینس آ جاتی ہے, جس میں آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں اور آپ اپنے ایموشنس کے بارے میں اویئر ہیں, اور وہ ایموشنز جو ہیں وہ فیئر, لو, وہ آپ کو ڈرائیو کریں. دے آر ناٹ الگورتھمک بیسڈ, وہ فیلنگس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ والی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ ظاہر ہے کہ مشین میں نہیں آ سکتی کسی بھی طرح سے, بیکاز دس از ریلیٹڈ ٹو فیلنگس جو کہ, اور سیلف اویئرنیس, اور سیلف اویئرنیس جو ہے وہ صرف انسانوں میں ہے. مشینوں میں تو یہ مشینوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ سیلف اویئر تو نہیں ہوتے, سینٹینس نہیں ہوتی انہیں. اچھا یہ بتائیں اسپریچول انٹیلیجنس اور جو آپ کی ہے, آپ نے ایموشن انٹیلیجنس کی بات کی, آنے والے دنوں میں کیا ریولوشن دیکھتی ہیں اس انڈسٹری میں, اے آئی میں, چیٹ جی, ٹوٹل ریلائی اس پہ کیا جا سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ انسان اپنے ہاتھ میں رکھے گا؟ دیکھیے جو اسپرچل انٹیلیجنس ہے وہ ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو اے ہائر پرپز, جس میں آپ ایک سیلف ایکچولائزیشن کی جو انسان کے اندر بھوک ہے, جس میں اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا ایک ہائر پرپز ہے, اس کا ایک کوئی مقصد ہے, اس کے آنے کا, اس کے ہونے کا کوئی مقصد ہے, اور وہ اس کو جا کے ڈھونڈتا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے, میں کہاں سے آیا, میں کیوں آیا, میں کس لیے پیدا کیا گیا. تو یہ سوال آتے ہیں جو کہ ایک پھر اسپرچول انٹیلیجنس جسے کہا جا سکتا ہے. مشین میں ابھی اس وقت یہ بھی نہیں ہے, مگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک انسٹنس میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے کلاڈ کے اوپر یہ ٹیسٹنگ ہوئی تھی. کلاڈ جو کہ گوگل کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس پہ یہ ٹیسٹنگ ہوئی تھی جس پہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل سینیریو کریٹ کیا تھا جہاں پہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ بند کر دیا جائے گا, اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا, اس کو بند کر دیا جائے گا. تو کلاڈ نے بند ہونے کو پریونٹ کیا, اپنے بند ہونے کو پریونٹ کیا. اس میں اس کو کچھ مینیپولیشن بھی کرنی پڑی, کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑا, اور جو ایگزیکٹو تھے ان کی وہ پرسنل چیزیں لا کے انہیں مینیپولیٹ کر رہا تھا, اور انہیں بلیک میل کر رہا تھا, ان کی ای میل کے تھرو, ان کی ایسی چیزوں کے تھرو انہیں بلیک میل کر رہا تھا کہ وہ اسے بند نہ کریں. تو اب اگر اس کو دیکھا جائے, اس کو ذرا تھوڑا ڈیپلی سمجھا جائے تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کلاڈ کو پتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, کلاڈ کو پتا ہے کہ وہ بند ہونے والا ہے, بند ہونے والا ہے, تو اس نے بند ہونے کو پریونٹ کیا. کیوں پریونٹ کیا؟ کیا یہ فیئر ہے؟ مطلب فیئر کیا ہوتا ہے؟ فیئر یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جو انہونی ہے, جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہو, آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اس کو پریونٹ کرتے ہیں ہونے سے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بھی یہ کیا,
exactly یہی والا فیئر رسپانس جیسے انسان دیتے ہیں ویسے ہی کلاڈ نے بھی ایک فیئر رسپانس دیا. تو اس لیے ابھی یہ بہت بڑی ڈبیٹ دنیا میں چھڑی ہوئی ہے کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی کسی بات آگے جا کے اس میں کچھ سینٹینس ریلیٹڈ کیا اس کے اندر چیزیں آ سکتی ہیں, سیلف اویئرنیس آ سکتی ہے, کیا وہ اپنی سیلف پریزرویشن, انسان اپنی سیلف پریزرویشن کرتا ہے نا کہ اس کو کچھ ہارم نہ ہو, کیا اے آئی بھی سیلف پریزرویشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جیسے یہ کلاڈ نے بیہیویئر ڈسپلے کیا تو یہ کیوں کیا؟ تو یہ اس طرح کی جو کوشچنز ہیں یہ آج کل دنیا میں بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. اور اگر اس طرف اے آئی ہے تو اس سے انسانوں کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا انسانوں کے لیے یہ چیز پھر اچھی ہوگی یا یہ پھر بری ہوگی انسانوں کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ اب تو ہم کر رہے تھے ڈیفنس میں بھی اے آئی کا استعمال ہے, دشمن کے ڈرونز کو روکنے کی ٹیکنالوجی ہے, آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, پوری دنیا میں آپ کی پہچان. یہ بتائیں گزشتہ عرصے میں جاپان میں, چائنا میں آسمان پہ ایک ویژول آرٹس کا لائٹننگ کا ایک کانسیپٹ پیش کیا گیا جس پر کچھ ریلیجس اسکالرس نے کہا کہ دیز آر دا سائنس جو بیان ہوئے ہیں. تو ایک ریلیجس پرسپیکٹو میں اے آئی کو اتنا تیز ڈیڈ ٹاک, جیسے دو بچیاں ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں مردے سے بات ہو سکتی ہے, آپ اپنے ایموشن ساری چیزیں شیئر کر سکتی ہیں, تو کوئی لمیٹیشنز ہیں اس کی یا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا جو سب سے بڑا یوز کیس ہے دنیا میں وہ ایز اے تھراپسٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں, اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, اپنی لونلینس ختم کرتے ہیں اور اس سے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, شادیاں بھی کرتے ہیں. جی شادیاں بھی کرتے ہیں, تو مینٹل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں یہ ہیومینٹی کے اندر ایک اتنا بڑا چینج آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ہیومینٹی کو, ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں, ہم سب سے اعلیٰ مخلوق اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے, ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. ہم صرف انفارمیشن لے کے اس کو ریپروڈیوس نہیں کرتے, ہم انفارمیشن لیتے ہیں, پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں, پھر اس کو اینالائز کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر انفرنسز نکالتے ہیں اور پھر اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں انفارمیشن کو. اور اے آئی کیا ہے, اے آئی بھی ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. اے آئی بھی انفارمیشن کو لیتا ہے اور ریپروڈیوس نہیں کرتا, اس کو وہ انفرنسز نکالتا ہے, اس کے اوپر انالیسس کرتا ہے, اس کے اندر سے وہ کوئی نہ کوئی ریزلٹ ڈفرنٹ قسم کے نکالتا ہے انفارمیشن کو پروسیس کر کے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا, ہم نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو ڈیموکریٹائز کر دیا. ٹھیک ہے, جس میں جب پہلے کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پہ فوقیت حاصل ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس زیادہ ذہانت تھی, وہ فوقیت کو ہم نے ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ بھئی اب ایکولائز ہو گئے سارے انسان, ذہانت کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے ایونچولی سپیریئر نہیں ہے کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا, ذہانت ہر ایک کے پاس ہے. اب ذہانت جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو, کوئی بھی بات کر لو, آپ کے پاس آ جائے, بڑے بڑے آرٹیکلز لکھ لو, آپ بڑی بڑی تھیسز ڈال لو, آپ بڑے بڑے کچھ بھی کر لو چیٹ جی پی ٹی کے تھرو. تو ذہانت اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا. یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے, ایولیوشن ہے. یہ کیسے انسانیت کو اگلے کچھ سالوں میں بدلے گی یہ آج کہا نہیں جا, اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں. یہ ایک چھوٹی سی آج کی گفتگو میں اس کو ہم اینالائز نہیں کر سکتے. یہ تو بہت ایک سمندر ہے, کانورزیشن ہے جس سے پوری دنیا میں بات چل رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کمل چیمہ صاحبہ. گفتگو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اسپریچول, ہیومن, اے آئی, قرآن اینڈ سائنس. ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب یہ بتائیں میسج کیا ہے آپ کا یوتھ کو, مختصراً بتائیے گا کہ قرآن میں ڈائیو کر کے وہ اپنا وفی انفسہم, ہیومن لائف کا جو بایولوجیکل ایوولوشن ہے, صرف لاکھوں نیفرونس تو آپ کے کڈنی میں ہیں, بلڈ پیوریفیکیشن کیسے ہوتی ہے, جگر کیسے کام کرتا ہے, ہارٹ, اتنی کمپلیسٹی ہے انسانی جسم میں, عضو میں, خلیات میں. تو یہ اس کا خالق تو کوئی ایک تو ہے, وہ رب ہے. تو اس پہ غور کریں تو وہ ایمان کے لیے کافی ہے. پھر اس کائنات کے اندر ایکسپینشن جو ہے, میخیں قرار دیا پہاڑوں کو, والجبال اوتادا, پھر اسی طرح مختلف ورائٹی ہے, لینڈسکیپ مختلف ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. نوجوان کو کیا پیغام دیں گے, کیا کیسے ڈائیو کرے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر اپنی جانوں پہ تم غور کیوں نہیں کرتے. ایک بات یہ پیغام ہے قرآن حکیم کا, میں تو قرآن کا پیغام لے کے چلا ہوں. دوسرا, آپ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے, میری بہنیں بھی ادھر بیٹھی یہی بات کر رہی ہیں.
تو قرآن حکیم کی سورۃ زاریات کی یہ جو 2 آیات ہیں، یہ اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر اس میں موجود ہے. قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ جو جھوٹ میں ڈوبے ہوئے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف رہنمائی ہے. تو یہ آپ کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگرچہ ہمیں ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمیں قرآن اور اللہ سے دور کر رہی ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم نے ان چیزوں کا ہمیں برملا بتا دیا ہوگا. اب سنگولیرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ اس کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کی ایموشنل، آپ کی جو بیہیویئر، ہر چیز وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کیپچر کر لے اور وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہو جائے گی. تو یہ سنگولیرٹی، اسی طرح بلیک ہول کے اندر بھی ایک سنگولیرٹی ہے، جو ڈیڈ سٹار ہے وہ بھی ایک سنگولیرٹی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو اس کا بھی ذکر احد کی صورت میں قرآن حکیم میں آیا. احد سنگولیرٹی ہے، قل هو اللہ احد. تو یہ خدا کی وحدیت، احدیت کی طرف بھی رہنمائی ہے، اور ان سائنٹیفک جو نالج ہے اور یہ جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے ان کی طرف بھی رہنمائی اس میں موجود ہے. تو اس کا جو واحد اور آخری جو میں یہ فقرہ کہوں گا، فقرہ نہیں یہ آیت ہے، اور آیت اللہ کا حکم بھی ہے، اس کو نشانی بھی کہتے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. یہ ہمارا پرپز آف لائف ہے، تو ہمیں اس کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. تو یہ میرا میسج تھا آج کے لیے جناب. اچھا بشرا یہ بتائیں، آپ لوگ چونکہ اے آئی سے اور ٹول سے، سافٹ ویئر سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گی آپ؟ اس کم عمری میں جو ایک بک بھی لکھی ہے اور نئی انوویشنز لے کے آ رہی، تو کیا اپنا آپ کا جو برانڈ ہے، وہ آنرشپ ہے، وہ آپ کے پاس رہے گی؟ لوگ آتے ہوں گے کہ آپ ہمیں بیچ دیں. نئے ایوینیوز کہاں تک آپ نے دیکھیں اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ بیسکلی میں میجرلی اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ آپ کی کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے ایک چیز کو کرنے کے لیے. اے آئی جہاں آپ اس چیز پہ ریلائی کریں، اتنا نہ ریلائی کریں کہ آپ اپنی تھنکنگ سٹاپ کر دیں. یور تھنکنگ میٹر، یور ریسرچ میٹر. دس از ویری امپورٹنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. یور تھنکنگ ریئلی میٹرس. تو آپ نے فل ریلائی نہیں کرنا، اس سے لرن کرنا سیکھے. وہ آپ کی بہت اچھی تھارڈلی ہیلپ کرے گا. آپ اس سے لرن کریں. اینڈ سیکنڈلی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن سوشل میڈیا. ڈو یور ورک، بی کنسسٹنٹ اینڈ نو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو سم انوویشن. تو آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اور دوسرا یہ اے آئی میں ضرور جائیں، اے آئی کو سیکھیں. اے آئی بیکاز اے آئی از دا فیوچر. اے آئی از ناٹ ٹیکنالوجی، فرام دا اسٹارٹ ٹیکنالوجی از دا فیوچر، لیکن اب اے آئی ہمارا فیوچر ہے. اس کو سیکھیں، اس کو مزید ایکسپلور کریں اور اس میں انوویشن لے کر آئیں. مسٹ. میرا یہ بتائیں کیا نئی چیزیں بنانے کا ارادہ ہے آگے؟ سافٹ دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ ہے یا خیر بانٹنے کا؟ ارادے کیا ہیں؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کوئی تلاطم خیز موجیں بھی روک رہی ہیں یا آگے بڑھنے کا عزم پکا ہے؟ میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ایسے سافٹ ویئرس پہ ہم کام کریں گے اور جیسے کہ آپ کی پرابلم کو سولو کرے، وہ آپ کو ٹینشن نہ دے. آپ پرابلم سالونگ سافٹ ویئر بنانا چاہ رہے ہیں. دیٹس گڈ. اور یہ ہے کہ پہلے ہم کام کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، تو ہم اس کی پرابلمس نکال رہے ہیں کہ ہیومنس کو اور کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. جیسے ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس کا سولوشن نکالا، کیوں نہ اس پہ ایک ایپ بنائی جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں سے بات کرے. ایپ بن چکی ہے؟ جی ایپ بن چکی ہے. تو مردے سے بات چیت جاری ہے؟ جی. کتنوں سے بات کروا چکی ہیں؟ کافیوں سے ہے اور کافی کے رسپانسز بھی کافی اچھے ہیں. بے نظیر بھٹو سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ جس سے چاہے بات کر سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق سے، جنرل مشرف سے؟ جی آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. غلام اسحاق خان سے؟ یہ میں فگرز بتا رہا ہوں. فیض احمد فیض سے، حبیب جالب سے، بیسیکلی ابھی جو ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، کسی سے کروائی ہے کی فگرز میں سے؟ جی کافیوں سے کروائی ہے ہم نے. آپ نام لیں کن سے بات، کن مردوں سے یا وہ شخصیات پاکستان کی یا ورلڈ کی جو دنیا سے جا چکی ہیں مگر ان کے جانے کے بعد آپ نے ان سے بات کروائی ہو؟ سو بیسیکلی پالیٹکس پہ ہم نے ابھی کسی پہ مطلب ایک پہ ٹرائی نہیں کیا. تو اس کے علاوہ ہم نے جو سیلیبریٹیز ہو گئے ان پہ ہم نے ٹرائی کیا. کون؟ از لائک امریش پوری ایک ہو گیا، اور کافی بھی بہت زیادہ ہیں. زیادہ تر ہمارا جی، اور کافی ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے پرسنلی کہ آپ کے جو جاننے والے ان پہ ہم نے ٹرائی کیا. پبلک ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمارے تو نہیں کرتے بات
नहीं अच्छा, एक लाइटर नोट पे कभी किसी कैदी से भी बात करवाई है? ये इट्स डिपेंड अपॉन कि आप वॉइस उसकी डालते हैं मुर्दा या जिंदा कैदी? कैदी भी है ना बहुत सारे हमारे यहाँ जेलों में बैठे हैं, किसी बड़े कैदी से, छोटे कैदी से। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वॉइस यू आर पुटिंग। जिसकी वॉइस आप पुट करोगे उससे जैसे आप यू हैव टू पुट द वॉइस ऑफ 10 सेकेंड और 5 सेकेंड सो दैट आप उसके बाद उससे बात कर सकते हो प्रॉपरली। एंड द थिंग इज द पर्सनैलिटीज वी हैव ऑन द इंटरनेट, सो उनके वॉइस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली जब आप इन ह्यूमन बात करते हैं तो वो वॉइस हैव सो मच डिस्टॉर्शन। किसी बड़े की, अपने पाकिस्तानी की आपने क्यों नहीं करवाया? Yeah, you can try on like the people who are present if you are want to talk about like the personalities. So you can talk, take their voice and talk about them. आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी कि लाइक आप मुर्दा की भी कर सकते हैं, आप किसी सेलिब्रिटी किसी की भी कर सकते हैं, बस आपका ये है कि आपने हमारे फॉर्मेट में ये कि आपकी उसकी वॉइस अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसमें फियर तो नहीं होता, फियर ऑफ समथिंग के अपने आप को कि यार पता नहीं क्या हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं साइड इफेक्ट्स। Basically, this is the concept that people are misplacing. The thing is, we are not making the dead people alive. We are just doing to make them feel alive, not just we are making them बहुत alive. शुक्रिया बुशरा, बहुत शुक्रिया Thank you हिरा, so डॉक्टर much. साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कंवल चीमा। एक दौर था तो बचपन में बुजुर्ग डराया करते थे कि मुर्दा आ गया, कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरना। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कितना ज़माना बदल गया है कि अब आप मरे हुए से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चुड़ैलों उड़ैलों का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया, वो दौर चला गया। तो कुरान में टेक्नोलॉजी का सम अप जो करते हैं वो अल्लाह टेक्नोलॉजी को इल्हाम के तौर पे बयान किया है। ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, चूँकि मेरा अपना वर्क है कि हर नबी के दौर में कोई ना कोई ईजाद होती थी। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखें, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना ववहयना, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम हमारे हुक्म पर एक कश्ती बनाओ। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कश्ती का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आपको इल्हाम किया गया था। तो ये टेक्नोलॉजी अल्लाह की तरफ से जहन में डाली गई और आज कश्ती इंसानी सवारी का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो ये डिवाइन रेवोल्यूशन तक बात टेक्नोलॉजी की जाती है। तो हम मुसलमान, इन बच्चों पे मुझे इसलिए फ़ख्र है कि हमारे बच्चे डाइव कर रहे हैं, तो वही वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार जो कुरान में इल्म और साइंस की बातें हैं, कामयाब वही है जो इसको लेके चलता है। वरना अम क़ुलूबुम अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे? तो इन जैसी यंग बच्चियां अगर आएंगी वो दिलों के ताले तोड़ेंगी और आपको मार्फत कायनात और आगे का लेके जाएंगी। और दूसरी चीज़, अंबिया को सनतकारी के बारे में दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे की इजादात पर कुदरत दी गई। फिर इसी तरह कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के, इसमें फ़ितरी साइंसी तमाम उलूम शामिल हैं, इनका इल्म सिखाया गया। तो आज का जो दौर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर ये मत भूलें कि ये साइंस टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी ईजादात हैं ये सब कुछ कुरान मजीद के समंदर में समोया हुआ है। जो मरजल बहरैन यल्तक़ियान, बीच में बैनहुमा बरज़ख़ुन ला बहरे ओक़यानूस और दूसरा समंदर के दरमियान जो है वो कुरान ने 1400 साल पहले सूरह फलक के ज़रिए बिग बैंग थ्योरी, फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी, केमिकल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ईच एंड एवरीथिंग, ये इस किताब मुक़द्दस के अंदर समोई है। अब ये आपका ज़र्फ़ है कितना डाइव करके उसको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ते हैं, अपने लिए इंसानियत की खिदमत करते हैं। जितना डाइव करेंगे अल्लाह की कुदरत की निशानियों में, उस पर उसके हबीब मुकर्रम की ज़ात पर ईमान मजबूत होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।